ندیم رضا کا سلام۔ بات کرنی اسکولوں کی۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے، تو بچوں کے والدین جو ہیں وہ اس اعلان کو کس طرح سے لے رہے ہیں اس پہ بات کرنی ہے، کیونکہ میرے بھی بچے ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں، اور دیگر جو بچوں کے والدین نے کئی سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے منصوبہ بندی کیا کی ہے، ایس او پیز کیا ہوں گے، کیا اس کے متعلق والدین کو اعتماد میں لیا ہے، آپ نے وہ میڈیا کے ذریعے کیا ان کی تشہیر کی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی یہی ہوتا آیا ہے۔ حکومت اعلانات تو کر دیتی ہے، فیصلے کر لیتی ہے، لیکن اس کے بعد سوچا جاتا ہے اس پر عمل درآمد کیسے کرانا ہے۔ اس کے بعد پھر کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، وہ ایون خواہ وہ ٹائیگر فورس کی صورت میں ہو یا کوئی اور ہو، کیا کرنا کیا ہے۔ اصل میں جب اسکول کھل جائیں گے، بچوں نے اسکول جانا ہے، تو وہاں پہ ایس او پیز کیا ہوں گے۔ حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ایس او پیز کیا ہیں، اور بچے جب اسکول جائیں گے، اور بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، اسکول جائیں گے، بچوں کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، وہ اسکول جائیں گے، وہاں پہ کیا ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جائے گا، 6 فیٹ کا ڈسٹینس وہاں پر یقینی بنایا جائے گا۔ اسکولوں میں آمد و رفت کے موقع پر کیا ہوگا، گاڑی میں اگر 2 یا 3 بھائی بہن جا رہے ہیں، وہ کس طرح سے پہنچیں گے۔ پھر یہ تو گاڑی والے ہیں، جو وینز میں جا رہے ہوں گے اسکول، وہ کس طرح سے وہاں پر پہنچیں گے، ان کا کیا ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ہوگا، میں بات کر رہا ہوں بچوں کی۔ اچھا، بچے وہ ہیں جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے بھی کرتے ہیں۔ بچے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں روزانہ۔ آپ یہ دیکھیں، جب بھی کوئی حکومتی اہلکار، وزراء یا وزیر اعظم پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، کیا آیا وہاں پہ 6 فٹ کے فاصلے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے؟ وہاں پہ کیا ڈسٹینس رکھا جاتا ہے؟ آج ہی کی مثال ہے، دیکھیں آج اسلام آباد میں ایک آئسولیشن سینٹر کا افتتاح ہوا ہے، وہاں وزیر اعظم بھی تھے اور سارے یعنی کہ 62 شخصیات تھیں، ان میں کہاں ڈسٹینس نظر آیا؟ ہاں، صرف ماسک کی جو ہے پاسداری کی گئی ہے وہ بھی ابھی ہوئی ہے۔ تو بچے کس طرح سے اس کی پاسداری کریں گے؟ اچھا، پھر ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے آگے؟ اب بقرعید آ رہی ہے، بقرعید فوری سر پہ، اس کی منصوبہ بندی کیا، ایس او پیز کیا ہوں گے، اس میں جو لوگوں کا ملنا ملانا ہوگا، اس کے بعد پھر 14 اگست کی تقریبات آ رہی ہیں، اس کی کیا ایس او پی جاری کی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے جب ستمبر میں آپ نے اعلان کیا ہے، اس وقت محرم کا آغاز ہو رہا ہوگا، محرم شروع ہو رہے ہوں گے، کیا ہم نے اس کو مد نظر رکھا ہے؟ اس کی ایس او پیز کیا ہوں گی وہ ہم نے بنائی ہے، جو ہم ان بچوں کو وہاں جھونک رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم بھی ہمارے مستقل کہتے رہتے ہیں اس سے نقصان بڑوں کو ہے، جو جن کی ایج زیادہ ہے اور بچوں کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے۔ میں ایک تھوڑا سا انسانی ہمدردی والا پہلو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ بچے جب اسکول جائیں گے، خدا نہ خواستہ وہاں پہ اگر کسی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے ایس او پیز کی، بچے جب اسکول سے گھروں کو آتے ہیں تو ان کے والدین، نانا دادی، وہ ان کی گود میں آتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت میں، خدا نہ خواستہ وہاں پہ ان کو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں یہ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں عزیز و اقارب جاننے والوں میں، کسی جب بڑے کو گھر میں ہو جاتا ہے، بڑے بچے کو گھر میں ہو گیا، وہ ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے کورونا کی وجہ سے، تو وہ ماں بے چین اور تڑپ رہی ہوتی ہے دہلیز پہ بیٹھ کے، وہ بچے کو کھانا پہنچاتی ضرور ہے لیکن اندر نہیں جا سکتی، وہ ماں مجبور، بے بس، لاچار ہوتی ہے، وہ بچے کے سر پر پٹیاں رکھنا چاہتی ہے لیکن بچہ منع کرتا ہے کہ ماں مجھے کووڈ-19 ہے، آپ کو بھی ہو جائے گا خدا نہ خواستہ۔ ماں تڑپ رہی ہوتی ہے لیکن بچہ منع کرتا ہے، نہ ماں، بچہ بیٹھا رہے گا۔ وہ ایک بچہ، جوان بچہ ہے، 18 سال 20 سال، وہ برداشت کر سکتا ہے تنہائی۔ اب آئیں بچے کی، اگر بچہ اسکول سے خدا نہ خواستہ کووڈ لے کے گھر آتا ہے تو اس کا آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ وہ ماں کیسے بچے کو چھوڑ دے گی؟ وہ نانی یا دادی کیسے بچے کو چھوڑ دے گا؟ یا وہ باپ کیسے بچے کو اکیلا تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ بچہ کیا رک سکتا ہے کمرے میں اکیلا؟ بچہ دودھ کیسے پیے گا؟ کھانا کیسے کھائے گا؟ کپڑے کیسے بدلے کرے گا؟ اسے واش روم حاجات ہوگی، حاجت کیسے رفع کرے گا؟ اسے کون دھلائے گا؟ کیا کرے گا؟ یہ سوچا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔
اس کے متعلق پہلے ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے. کیا حالات و واقعات ایسے ہیں کہ آپ 15 ستمبر سے اسکول کھولنے جا رہے ہیں؟ گو کہ اس کو بھی مشروط کیا گیا ہے، یہی کہا گیا ہے کہ اگست میں دوبارہ اس کو چیک کیا جائے گا. میرے کہنے کا مقصد یہ، اس سے پہلے بھی 3 دفعہ اس طرح کی ڈیٹیں آ چکی ہیں کہ 2 مہینے بعد، 1 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد اسکول کھول دی جائیں گے. سر دست جو صورتحال ہے، جو زمینی حقائق ہیں، اس میں نظر نہیں آتا، کیونکہ جو ہمارے اعداد و شمار ہیں وہ جو ظاہر کر رہے ہیں، پھر جو ٹیسٹنگ جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو چکی ہے. وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو گھروں میں آئسولیٹ کریں، ہاسپٹل پہ نہ جائیں، کیونکہ اگر لوگ ہسپتال پہ جائیں گے ان پہ بوجھ پڑے گا. اور ہسپتالوں کی صورتحال یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا بوجھ ہے، اور لوگوں کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اگر زیادہ لوگ جاتے ہیں. تو اسکول جب اسکول آپ کھولتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ ہم نے سوچا ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کہ کس طرح سے آگے پڑھے. گو کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا مستقل دباؤ رہا ہے کہ اسکول فوری طور پہ کھولے جائیں. وہ اس میں کیسے SOPs پر عمل درآمد ہوگا؟ ان کے حالات بہت خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جو پرائیویٹ اسکول ہیں چھوٹے والے، یعنی کہ بالکل ہی لو کیٹر کے وہ اور مڈل کلاس کے جو اسکول ہیں، وہاں کی صورتحال خراب ہے. میں صرف کراچی کا اگر آپ کو دوں، کراچی کے اندر صرف 5000 تقریباً پرائیویٹ اسکول ہیں جو چھوٹے. بڑی چینز ہیں ان کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ اسے بڑی ذمہ ہیں، ان کی ذبح حالی کوئی ایسا وہ نہیں ہے، وہ اسی طرح سے ان کا سسٹم چل رہا ہے. لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں، آئے روز کراچی میں پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر برائے فروخت کے بورڈ لگ چکے ہیں. ہر ہفتے کچھ اسکول برائے فروخت وہاں پہ ہو رہے ہیں، لوگ بیچے جا رہے ہیں اسکول، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو اس جانب دیکھنا چاہیے. لیکن ہاں، اس کے برعکس جو بڑی چینز ہیں وہ کس طرح سے بچوں کو لوٹ رہی ہیں، بچوں کے والدین کو ان کے واؤچرز فوری طور پر آ جاتے ہیں. وہ اسکول ہیں کہ جو بڑی بڑی چینز ہیں، اس کے اندر سٹی اسکول، بیکن ہاؤس اور یہ گرامر اسکول دیگر جو ہیں، ان کو جس طرح سے وہ واؤچرز دے رہے ہیں، صرف 20% ڈسکاؤنٹ کے باوجود وہ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، صرف آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، لیکن اس کا سسٹم اس طرح سے نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بچوں کو کس طرح سے مائل کرنا ہے، تعلیم دینی ہے. کیونکہ یہ سال جو ہمارا اپریل میں ختم ہو رہا ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بہت ہی یعنی کہ بھیانک رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس تعلیم سے دور ہو جائیں گے، 20 سے 30% بچے. گو کہ پاکستان ویسے بھی بدقسمتی سے دنیا کا نائجیریا کے بعد دوسرا ملک ہے کہ جس کے 44% بچے اسکول نہیں جاتے. تو یہ تو ہماری جو آفیشیل بھی ہے کہ 2.5 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے اسکول نہیں جاتے. تو ایسی صورتحال میں جو دیگر بچے جو پڑھ رہے ہیں، جو اپریل تک تعلیمی سال مکمل ہو رہا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا ہم نے سوچا ہے کبھی. اور اگر یہ دیکھیں دنیا بھر میں جو ہے وہ آن لائن اسکول سسٹم کو رواج مل رہا ہے، وہ تیزی سے پھیل رہے ہیں. وہ گوگل نے بھی شروع کر دی ساری چیزیں. تو ہمیں اس جانب آنا ہوگا باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کہ کیسے اس سلسلے کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. یہ صرف پریس کانفرنسوں میں اعلان کر دینا یہ ناکافی ہیں. بچوں کو ایک واضح طور پہ آپ نے SOPs بنا کے دینے پڑیں گے. وہ SOPs کی بات نہیں کر رہا کووڈ-19 کی، میں SOP اس کی بات کر رہا ہوں کہ بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو. کیونکہ اس سال مجھے نہیں لگتا کہ اسکول کھولے جائیں گے، کیوں یہ صورتحال ملک کی بہتر نہیں ہے. جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. تو آپ ایک جو اسٹیکس ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، منصوبہ بندی کریں باقاعدہ. جو آن لائن اسکول سسٹم ہے گو کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اگر احسن انداز سے اس پہ کام کیا جائے تو بچوں کو کہ تعلیمی سال ضائع ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں. اس پہ ضرور غور کیجیے گا اور بچوں کے والدین کا ان کا خاص خیال رکھا جائے. اور یہ جو چھوٹے اسکول والے ہیں ان کی بھی مدد کرنی پڑے گی تاکہ ان کا بھی سلسلہ چلتا رہے. آخر میں بس ایک چیز کہ دنیا میں جب مہنگائی ہوتی ہے یا معیشتوں کا یا جب زلزلہ آتا ہے تو ان سب کے پیمائش کا، انہیں ناپنے کا، ان کا اندازہ لگانے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے. زلزلے کا اندازہ لگانے کا اس کو ریکٹر اسکیل پہ چیک کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو تعلیم کا حال ہے اس کو جانچنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کا تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کتنے بچے، جو 1.5 کروڑ کی تو فگر آ رہی ہے، لیکن جو اصل صورتحال ہے، جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں، اس کا اندازہ کیا ہوگا. اور یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بعد کووڈ-19 کے بعد کتنے بچے تعلیم سے مزید محروم ہوں گے.
اسے ہم کیسے جانچیں گے، اس کا اندازہ کیسا لگائیں گے، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، اور یا ان بچوں کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا SOPs بنا سکتے ہیں، برائے کرم اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اس کے اوپر کام ہر صورت ہونا چاہیے۔ شکریہ۔